بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے جی میں تو فلاں پیر صاحب کے اولاد میں سے ہوں، فلاں مذہبی شخصیت کے اولاد میں سے ہوں، تو مجھے نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ۔ تو مفتی صاحب کان کھینچ رہے ہیں سو کے کہ بھی ایسے بے نیاز ہو نیکیوں سے، اعمال سے، تو غذا پانی ہوا کے بغیر زندہ رہو نا، اس سے بھی ذرا بے نیازی دکھاؤ نا۔ اور مزید مفتی صاحب فرماتے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مر کر انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو اس کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کو غذا کی ضرورت نہیں، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ دنیا میں تو ہے ہی، قبر میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کے مقابل تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تم سے رشتہ داری ہے، جس کی تری میں تر رکھوں گا۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جب ہمیں ہمارا رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، تو اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، نماز کے لیے کہنا چاہیے، نیک اعمال کا کہنا چاہیے، فرائض و واجبات سکھانے بھی چاہیے، خالی کہنے سے کیا ہوگا؟ گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے 19 مدنی پھول عنایت فرمائے مدنی انعامات میں، جو نیک بننے کا نسخہ ہے، ہم بھی نیک بنے، ہماری اولاد بھی نیک بنے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی، گناہوں سے بچیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح جہنم سے بچائیں، مگر اہل و عیال کو، بال بچوں کو کس طرح جہنم سے بچائیں؟ میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا تم اس کے کرنے کا اہل و عیال کو حکم دو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ تو گھر والوں کو، بال بچوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں امی کو، اور اسلامی بہن مدنی ماحول میں تو اپنے منسوب کو، سسر کو، ساس کو، نند کو، بھاوج کو، اپنے گھر کے محارم کو نیکی کی دعوت دیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں ملانے کا حکم فرمایا۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہمیں بھی پتا ہو، جبھی تو اولاد کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی فرما برداری کا فرمایا۔ تو اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پتہ ہوں گے اور ہم اس کو اپنائیں گے، معلوم ہوگا، تو اولاد کو بھی بتائیں گے، تو ہم بھی جہنم سے بچیں گے، اولاد بھی جہنم سے بچے گی۔ اب غور کیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو کھلائیں پلائیں، بیمار ہو جائے تو علاج کروائیں، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، کھلاتے پلاتے ہیں، اور دوسرا جانور کوئی درندہ ان پر حملہ کرتا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو وہ فرق ہوگا انسان اور جانور میں؟ ہم انسان ہیں، اپنی اولاد کو کھلانا پلانا، علاج کروانا، ان کو سردی گرمی سے بچانا، یہ تو ٹھیک، اس کے بعد بھی کچھ ہے کہ ان کو بتائیں ہم کس کے بندے ہیں، اور اس رب تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت سکھائیں، صحابہ کی محبت سکھائیں، دین سکھائیں، نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں،
جبھی تو جہنم سے بچنے اور بچانے کا سلسلہ ہوگا نا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قول نقل کیا کہ ہم پر فرض ہے اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، ادب و ہنر کی تعلیم دیں، جس کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ کو طہارت کرنی آتی جو اولاد کو سکھائیں گے؟ آپ کو استنجا میں جانے کے آداب پتہ ہے جو اولاد کو سکھائیں گے؟ آپ کو وضو کرنا آتا ہے جو اولاد کو سکھائیں گے؟ آپ کو تیمم آتا ہے جو اولاد کو سکھائیں گے؟ آپ کو نماز آتی ہے جو اولاد کو سکھائیں گے؟ آپ رب کی بارگاہ میں جھکنا آتا ہے جو اولاد کو سکھائیں گے؟ ماں کو طہارت کے مسائل پتہ ہیں جو بچی کو بتائے گی؟ باپ کو جب شریعت کا معلوم نہیں ہوگا تو اولاد کو کیسے سکھائیں گے؟ ایک اسلامی بھائی وہ تشریف لائے اپنے بچے کے ساتھ، تو بچہ ان کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ میں نے توجہ دلائی کہ بھائی یہ اس کے بچے کی عمر کتنی؟ غالباً انہوں نے 11 سال یا کچھ بتائی۔ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ بھائی 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا بستر الگ ہو جائے، بچہ اور بچی اب الگ سوئیں گے، نہ بھائی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ چچا کے ساتھ، نہ ماموں کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، اس کا بستر جدا ہوگا۔ اب ہمیں پتا ہوگا تو بستر جدا کریں گے نا۔ بچے کو نماز کا کب کہنا ہے؟ 7 سال میں۔ 7 سال میں ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ سارے موبائل کی ساری اپلیکیشن جانتا ہے، یہ بچہ ہے۔ سارے کارٹون کس کس اس پر چینل پر آتے سب پتا ہے اس کو۔ نماز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو دنیا بھر کے دھندے جانتا ہے، ابھی بچہ ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو، نماز کا اس کو امر کرنا چاہیے، نماز کا اس کو کہنا چاہیے۔ 10 سال کا ہو جائے تو اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھائیں۔ ظاہر ہے وہ سزا جو اسلام نے اجازت دی، ایسی مار نہیں مارنا کہ اس پر نشانات پڑ جائیں۔ چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، سر پر مارنے کی اجازت نہیں، گردن پر مارنے کی اجازت نہیں، ضرب شدید کی اجازت نہیں ہے، 3 ضربوں سے زیادہ کی اجازت نہیں، مگر اولاد کو شریعت سکھائیں گے تو ہی گزارا ہوگا نا۔ آخرت کے معاملات کیسے کلیئر ہوں گے؟ تو قو انفسکم واہلیکم نارا، ہمارا رب فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ہم بے خوف بس وہ کھانے پینے کے لیے دنیا میں آئیں، اور بعض کی زندگیاں تو استغفر اللہ وہ جانوروں کی طرح گزر رہی ہے۔ ناراض نہ ہو، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو کیا کہیں آپ کو بھائی؟ جس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے اسی کو کہا جا رہا ہے، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے۔ اب جانوروں سے بدتر زندگی نہ کہیں تو کیا ہے؟ شریعت کا معلوم نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، کلمہ طیبہ آتا نہیں ہے، بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی آتی۔ اللہ کی پناہ۔ یہاں کورس ہوا تھا فیضان مدینہ سردار آباد میں، تو اسلام بھائی تشریف لائے، تو میں نے پوچھا وہ کورس جب مکمل ہو گیا تھا آپ نے کیا سیکھا؟ ایک ڈرائیور بھی تھے اس کے اندر، نے کہا کہ ہم نے کورس کی برکت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سیکھ لیا، اور غالباً یہ بھی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا، پہلے یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ چاند یہ بھی خوف خدا سے روتا ہے، پہاڑ خوف خدا سے روتے ہیں، پتھر روتے ہیں، ندیاں نہیں بہ رہی اس سے، پانی نہیں بہ رہا، اب ہم ہیں کہ وہ بے خوف ہو کر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا طاؤس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں چاند بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کا تو قرآن میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی نعمت، زندگی نعمت، آنکھیں نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، ہاتھ پاؤں سر سے لے کر پیر تک نعمت، ہوا نعمت، غذا نعمت، زندگی ملنا نعمت، کتنی نعمتیں، اسلام نعمت، محبوب کا غلام ہونا نعمت، غوث پاک کا مرید ہونا نعمت، حنفی ہونا نعمت، کتنی نعمتیں۔ شکر گزاری کے بارے میں پوچھا جائے گا، شکر گزاری کی یا نہیں کی؟ چاند سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا، وہ تو اعمال کا مکلف نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ خوف خدا سے روتا ہے۔ پہاڑوں سے نہیں پوچھا جائے گا، مگر وہ پھر بھی خوف خدا سے روتے ہیں۔
ارے ایک ہمیں کے غافل ہیں، دنیا کے غموں میں روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے، اس کے حبیب کی رضا ہے۔ جہنم میں لے جانے والے چند اعمال عرض کرتا ہوں، یہ جہنم کے خطرات کتاب سے یاد رکھیے کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھنا جہنم میں لے جانے والا کام۔ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، بد مذہب ہے، اس سے دوستی کرے، میل جول کرے، محبت رکھے، حرام گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا مشرکین سے دوستی، کاروبار، تعلقات، جی کیسے چھوڑ دیں، جی میل ملاپ کیسے چھوڑ دیں، دعوتوں میں جانے کیسے چھوڑ دیں، بزنس نہیں کرنا۔ یاد رکھیں ان کو رازدار بنانا حرام، سخت گناہ ہے۔ ہاں لین دین، بیچنا، خریدنا، یہ اس کا منع نہیں ہے، مگر ایسی دوستی کہ ان کے کفر اور بد مذہبیت کی طرف استغفر اللہ مائل ہو جائے تو پھر تو بربادی بربادی۔ اسی طرح یاد رکھیے بہتان، کسی پر الزام لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ استغفر اللہ، کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دی، کسی پر چوری کی وہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، ڈاکے کا الزام لگا دیا، قتل کا الزام لگا دیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وعدہ خلافی، یہ بھی حرام اور گناہ ہے، کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ کی پناہ۔ اجنبی عورتوں سے تنہائی اختیار کرنا حرام اور گناہ، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی گناہ ہے اور عذاب کے لائق ہے۔ غسل جنابت نہ کرنا، خودکشی کرنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہ تنگ آ گئے، پریشان آ گئے اور اپنے آپ کو مار لیا، تو یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو شخص اپنی ذات کو کسی چیز سے قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو خودکشی کرنے والا مسلمان خودکشی کرنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، جہنم کا سزاوار ہوتا ہے۔ جس ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا اسی طرح سے اس کو جہنم کی سزا دی جاتی رہے گی۔ اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا، مگر یاد رکھیے اگر اس نے خودکشی کو حلال جانا، جائز جانا، اب کافر ہو جائے گا، اللہ کی پناہ۔ پھر جہنم سے نکلنے کی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم کے اندر کافر ہمیشہ فار ایور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ ماہ رضا چل رہا ہے، اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کیسے بچیں؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب کی غلامی اختیار کر لو، ان کی بندگی اختیار کر لو، تو انشاءاللہ پھر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ کتنی پیارے انداز سے اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ یاد حضور فرما رہے ہیں کہ آقا آپ کی غلامی کی برکت سے مجھے امید ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، مجھے جہنم میں قید نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ ہم ہیں غلام مصطفیٰ۔ ذرا صورت دیکھیں آئینے میں، ذرا لباس دیکھیں، اپنی فکریں دیکھیں۔ رسول پاک کی آل سے محبت ہے، شہر سے محبت ہے، ان کے دین سے محبت ہے، ان کے دین سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی ہے۔ غور کریں، اگر ایسا ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ دنیا کے بندے نہیں ہیں تو مبارک ہو آپ کو۔ آپ درہم و دینار کے بندے نہیں ہیں، مال و دولت کے بندے نہیں ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ آپ غلام مصطفیٰ ہیں تو انشاءاللہ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ ان کے غلام تو بنے۔ اللہ ہمیں غلامی مصطفیٰ کی سند نصیب فرما دے، آمین بجاہ
الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی